میں گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ صرف رسمی گفتگو نہیں ہے، میں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر آپ لوگوں کے سامنے یہ کہوں گا کہ مولا میں نے ان لوگوں کے سامنے تیرے حبیب کے یاروں کا ذکر کیا تھا۔ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں ان صحابہ کا بار بار ذکر کروں کہ جن صحابہ کی قربانیوں سے یہ کلمہ ہمیں پہنچا ہے۔ میں ان صحابہ کا ساری زندگی ذکر کرتا رہوں، میں ان صحابہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ دین کی دعوت ہم تک پہنچائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کے جن کے فضائل آپ حضرات بارہا سماعت فرما چکے ہیں۔ انہی فضائل میں سے حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت یہ بھی کہ کل جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے نا، آج 1450 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے بارے میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ سنو اے ایمان والو، سنو، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے، رب تعالی جنت کی سب سے بڑی نعمت عطا کرے گا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ ہے رب کا دیدار۔ اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ساری انسانیت کو رب کا جو دیدار ہوگا وہ دیدار عام ہوگا۔ ولی ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، مجتہد ہیں، جتنے بھی کلمہ گو جنت کے اندر جائیں گے، سارے جنتیوں کو رب جو دیدار کروائے گا وہ دیدار عام ہوگا۔ اے ابو بکر، جب تیری باری آئے گی اللہ رب العزت تجھے دیدار خاص کروائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں، نہ کسی سے ڈریں، چوک چوراہوں پہ کہیں، اپنی دکانوں پر کہیں، اپنے دفاتر پر کہیں، اپنے گھروں میں کہیں، اپنے محلوں میں کہیں، یہ دنیا کی دوستیاں فانی ہیں، ختم ہو جائیں گی، اس سے دوستی لگائیں جو باقی رہنے والی ہے۔ کہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں کہ جنہیں رب دیدار خاص کروائے گا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، کلمہ پڑھا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ کیسے ڈٹے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دشمن آپ پر ٹوٹ پڑتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو خبر پہنچتی ہے کہ تیرے یار کو مارا جا رہا ہے۔ دوستی اسے کہتے ہیں، یاری اسے کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں، بھاگتے ہوئے مسجد حرام کے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لیٹ جاتے ہیں، لوگوں میرے محمد کو چھوڑ دو، مجھے مارنا ہے مار لو، مجھے مار لو۔ وہ دشمنان اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا مارتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ کوئی آ کر بیچ بچاؤ کرتا ہے، لوگ اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق کو گھر لے جاتے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ آج میں اور آپ بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، جب کہا جائے بھائی سود چھوڑ دو کہتے ہیں کہ گھر کا نظام نہیں چلے گا، کہتے ہیں رشوت چھوڑ دو کہتے ہیں نظام نہیں چلے گا، کہتے ہیں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है, तैयारी कर लो। कहते हैं वक्त आएगा तो देख लेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर पर हैं, बेहोश हैं। मां दूध का प्याला लेकर सराहने खड़ी है कि किस वक्त मेरे बेटे को होश आए, मैं इसे दूध पिलाऊं। इधर आंखें खुलती हैं, हज़रत अबू बकर को होश आता है। मां दूध का प्याला लेकर आगे बढ़ती है। अबू बकर के जुबान पे जुमले क्या है? ऐ मां, मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक कि रुख मुस्तफा को देख ना लूं। यह है इस्तकामत, इसे कहते हैं इस्तकामत। मां, बेटा दामन मुस्तफा को थाम लेता है। मां कहती है बेटा मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। बेटा बार बार खाना पेश करता है। मां कहती है नहीं खाऊंगी उस वक्त तक कि जब तक कि तू दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ेगा। बेटा कहता है ऐ मां, तेरी जैसी हजारों माएं उस दामन मुस्तफा पे कुर्बान है।